جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج یہ جو ہے ہمارا جو ویلاگ کا سلسلہ ہے شارٹ کویشچنز کے حوالے سے، یہ 13واں لیکچر جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم مزید جو ہے انشاءاللہ کچھ اور شارٹ کویشچنز کو آج حل کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 136 ہے، غیر موافق توازن ادائیگی کسے کہتے ہیں؟ جی اگر کسی ملک کی دوسرے ممالک سے حاصل ہونے والی وصولیاں اس کی ادائیگیوں سے کم رہ جائیں تو اسے غیر موافق توازن ادائیگی کہتے ہیں، یعنی اس کی آمدنی جو ہے کم ہو، وصولیاں کم ہوں اور اس کی ادائیگیاں جو اس نے پیمنٹس کی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کو وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کو انفیوریبل بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ جی سوال نمبر 137، اعتباری زر کی 4 اقسام بیان کریں، جس میں چیک، بینک ڈرافٹ، ہنڈی اور اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 138، ہنڈی کی اقسام بیان کریں۔ 4 قسمیں ہوتی ہیں ہنڈی کی: مدتی ہنڈی جس میں ٹائم ہوتا ہے، مدت طے ہوتی ہے; درشنی ہنڈی جس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا; ملکی ہنڈی جب ہنڈی لکھنے والے اور وصول ہنڈی کے حامل دونوں افراد جو لکھتا ہے اور جس کے نام لکھی جاتی ہے دونوں کا تعلق ایک ہی ملک سے ہو تو اسے ملکی ہنڈی کہتے ہیں، اور جب مختلف ملکوں کے افراد ایک دوسرے کے نام ہنڈیاں لکھتے ہیں تو اسے غیر ملکی ہنڈی کہا جاتا ہے۔ جی سوال نمبر 139، فہرستی تجارتی بینک اور غیر فہرستی تجارتی بینک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فہرستی بینک، جی شیڈیولڈ بینک، ایسا تجارتی بینک جو مرکزی بینک کی اجازت سے قائم ہوتا ہے اور یہ مرکزی بینک کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور مرکزی بینک کڑے وقت میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کو فہرستی بینک کہا جاتا ہے۔ جی غیر فہرستی بینک ایسا تجارتی بینک جو مرکزی بینک کی اجازت سے وجود میں نہیں آتا ہے، یہ مرکزی بینک کی ہدایات کا پابند نہیں ہوتا اور مرکزی بینک بھی اس کی مدد کا پابند نہیں ہوتا۔ جی سوال نمبر 140، مرکزی بینک کے نوٹ جاری کرنے کے اصول بیان کریں۔ جی 2 اصول ہوتے ہیں مرکزی بینک جس کے تحت نوٹ چھاپتا ہے: معینہ حد کا اصول اور بینکنگ کا اصول۔ سوال نمبر 141، اعتباری زر کی تخلیق کی 4 خامیاں بیان کریں۔ جو کریڈٹ کریشن تجارتی بینک کرتے ہیں اس کے 4 اس کی لمیٹیشنز یا اس کی خامیاں کیا ہیں؟ جی نمبر 1، قرض داروں کی قلت، زر نقد کی ترجیح، بینکوں کا اجتماعی عمل، نامناسب معاشی حالات۔ یہ بڑی وجوہات ہیں جو اعتباری زر کی تخلیق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ جی سوال نمبر 142، فاضل بجٹ سے کیا مراد ہے؟ جب حکومت کی آمدنی کے تخمینے اس کے اخراجات سے زیادہ ہوں تو اسے فاضل بجٹ کہتے ہیں، سرپلس بجٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 143، ٹیکس کے اصول تنوع ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ اس اصول کے تحت ٹیکسوں کا بوجھ کسی ایک شعبہ پر ہی نہیں ڈال دینا چاہیے بلکہ ٹیکسوں کا بوجھ تمام شعبوں پر تقسیم ہونا چاہیے، اور ایک ہی قسم کے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے بلکہ ان میں ویرائٹی ہونی چاہیے اور مختلف قسم کے ٹیکس لاگو کرنے چاہیے۔ اس کو ٹیکس عائد کرنے کا اصول تنوع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 144، بین الاقوامی تجارت کے 4 فائدے لکھیں۔ جی اشیاء خوراک کی فراہمی، اگر ان کی شارٹیج ہو جائے تو منگوائی جا سکتی ہیں۔ قحط سے بچاؤ، اگر کسی علاقے میں قحط آ جائے تو وہاں پہ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے چیزیں بھیج کر لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ادویات کی فراہمی، دفاعی ساز و سامان کی فراہمی۔ جی سوال نمبر 145، گلوبلائزیشن کے 4 فائدے لکھیں۔ جی معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن کا ملاپ ہوتا ہے، تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سوال نمبر 146، پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں حائل 4 رکاوٹیں بیان کریں۔ جی اس میں اعداد و شمار کی قلت، یعنی صحیح ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، بلا معاوضہ خدمات وہ بھی اس میں شمار نہیں ہوتی، عوام کا عدم تعاون، لوگ جو ہیں تعاون نہیں کرتے خوف کے مارے، اور غیر تربیت یافتہ عملہ، جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کی قومی آمدنی ہے اس کی صحیح پیمائش جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ سوال نمبر 147، معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے لکھیں۔ یہ 3 طریقے ہیں زیادہ تر جو استعمال کیے جاتے ہیں معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے۔ اس میں 2 روایتی طریقے ہیں، پہلا یعنی قومی آمدنی کا طریقہ اور فی کس آمدنی کا طریقہ، جبکہ جو فزیکل معیار زندگی کا پیمانہ ہے اسے جدید طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 148، پست استعداد کار سے کیا مراد ہے؟ جب ایک مزدور خام مال کا زیادہ استعمال کرے، زیادہ وقت لگائے اور اشیاء کا معیار گھٹیا ہو تو اسے پست استعداد کار کا نام دیا جاتا ہے۔ مزدور کی یعنی جو ایفیشنسی ہے، صلاحیت ہے، یہ استعداد کار ہے، اس کو
جانچنے کے لیے یہ 3 پیرامیٹرز جو ہیں وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 149، تحفہ ٹیکس یا گفٹ ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی تحفہ کی مالیت 50,000 سے زائد ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو گفٹ ٹیکس یا تحفہ ٹیکس کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 150، پاکستان کی 4 اہم برآمدات لکھیں۔ کپڑا اور کپڑے کی مصنوعات، پھل اور سبزیاں، سیمنٹ اور کھیلوں کا سامان، یہ پاکستان کی 4 بڑی برآمدات ہیں۔ سوال نمبر 151، اشتراکیت یا سرکاری اختیارات کے نظام سے کیا مراد ہے؟ ایسا معاشی نظام جس میں تمام ذرائع حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، نجی کاروبار پر یعنی پرائیویٹ کاروبار پر پابندی ہوتی ہے اور ملک کے تمام معاشی فیصلے حکومتی سطح پر کیے جاتے ہیں، اشتراکیت یا سوشلزم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 152، منصفانہ تقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ ایسا معاشرہ یا ملک جس میں امیر اور غریب کا فرق بہت کم ہو اور معاشرے کے تمام افراد کو بنیادی سہولتیں میسر ہوں، ایسی صورتحال کو منصفانہ تقسیم دولت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 153، مدتی ہنڈی سے کیا مراد ہے؟ وٹ از ٹائم بل آف ایکسچینج؟ ایسی ہنڈی جس میں وقت کا تعین ہوتا ہے اور اگر اس کو وقت سے پہلے کیش کروایا جائے تو اس پر کٹوتی ہوتی ہے، اس طرح کی ہنڈی کو مدتی ہنڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 154، معینہ حد کے نظام سے کیا مراد ہے؟ اس اصول کے تحت ملک کی حکومت یا پارلیمنٹ مرکزی بینک کے لیے نوٹ چھاپنے کی ایک حد مقرر کر دیتی ہے، اس کو معینہ حد کا نظام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 155، ترقی پذیر معیشت کی 4 خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 1، بے روزگاری عام ہوتی ہے ایسی معیشت میں، زراعت پر زیادہ انحصار ہوتا ہے، ناخواندگی یعنی جہالت ہوتی ہے، بیرونی قرضوں کا بوجھ۔ سوال نمبر 156، کوئی سے 4 ذرائع مواصلات لکھیں جو رابطے کا کام کرتے ہیں، جو ذرائع اس میں ڈاک کا نظام، تار، ٹیلی فون اور اخبارات شامل ہیں۔ سوال نمبر 157، پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ اس میں کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ جو وہ شامل ہیں، 3 بندرگاہ ہیں پاکستان میں۔ سوال نمبر 158، انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات دینا وغیرہ۔ سوال نمبر 159، مستحقین زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان کا تعین جو ہے قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر ان کا تعین کر دیا گیا ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ اس میں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، مقروض، غلاموں کی آزادی، تالیف قلب یعنی جو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں، مسافر، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سوال نمبر 160 ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی 4 خصوصیات بیان کریں۔ اس میں معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے، ملکیت کا حق ہوتا ہے، لوگ اجرت پر کام کرتے ہیں، اور منڈی کا نظام یعنی طلب اور رسد کا نظام کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 161، اعتباری زر سے کیا مراد ہے؟ ایسا زر جو اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے اعتباری زر کہلاتا ہے۔ اس میں چیک، بانڈز، ہنڈیاں اور حکومتی کفالتیں اور ڈرافٹ وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 162، متوازن بجٹ سے کیا مراد ہے؟ جب حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تخمینے برابر ہوں تو ایسے بجٹ کو متوازن بجٹ، بیلنس بجٹ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 163، توازن ادائیگی میں خرابی کی 4 وجوہات بیان کریں۔ اکثر جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کا توازن ادائیگی خراب رہتا ہے، خسارے میں رہتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں برآمدات کم ہو جائیں، درآمدات میں اضافہ ہو جائے، اور آبادی میں تیزی سے اضافہ، اور افراط زر، یہ 4 بڑی وجوہات ہیں کسی بھی ملک کا جو توازن ادائیگی میں خرابی کی۔ سوال نمبر 164، افراط زر کا مفہوم بیان کریں۔ جب اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو تو ایسی صورتحال کو افراط زر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ڈیفینیشن ہے، جب بہت تھوڑی اشیاء کا تعاقب بہت زیادہ زر کرے تو اسے افراط زر کہتے ہیں، یعنی جب جو ہے ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس تو اس کو انفلیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 165، سارک کے 4 ممالک کے نام لکھیں۔ سارک مخفف ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، جس میں جو 4 ملک ہیں اس نے پوچھے ہیں تو اس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو باقی ممبران ہیں اس میں نیپال،
بھوٹان اور مالدیپ شامل ہیں۔ جی اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا سلسلہ جو یہ ویلاگ کا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔